بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 2812 میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے الفئۃ الباغیہ، باغی گروہ۔ یہاں پہ باغی کا کیا معنی ہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہاں پر اس کا معنی وہ نہیں ہے جو لوگ عام طور پر بیان کرتے۔ لوگ کیا بیان کرتے ہیں؟ لوگ بیان کرتے ہیں ظالم یا باغی جماعت، وہ خروج کرنے والی جماعت۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی ہے مانگنے والا، یعنی وہ جماعت عمار کو قتل کرے گی کہ جو طلب کرنے والی ہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ قصاص عثمان طلب کرنے والا، کیونکہ معاویہ بن ابی سفیان کی جو جماعت ہے، گروہ ہے جو شامیوں کی، وہ قصاص عثمان کے نعرے سے ہی سامنے آئی تھی اور امام علی علیہ السلام سے جنگ کی تھی۔ تو وہ کیا مانگ رہے تھے؟ وہ قصاص عثمان طلب کر رہے ہیں، اس لیے وہ قصاص عثمان مانگنے والی جماعت ہے، اور اس نے حضرت عمار کو شہید کیا تو وہ طلب کرنے والی ہے قصاص عثمان کو۔ اور قصاص تو اچھی چیز ہے قصاص کا مانگنا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر ہے کہ قصاص کو لیا جائے، تو یہ کوئی مذمت کا معنی نہیں ہے، اور اس پہ دلیل انہوں نے دی ہے قرآن مجید کی آیت سے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر ہے الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا۔ تو یہاں پر یبغون اس آیت کا معنی ہے جو لوگ اللہ کے راہ سے روکتے ہیں اور ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، یعنی مانگنا۔ ویبغون تو کہتے ہیں کہ یبغون اور باغی ایک ہی ہے، تو مانگنا اس کا معنی ہوتا ہے طلب کرنا۔ تو یہاں پر یہی معنی بنتا ہے کہ یہ قصاص عثمان کو طلب کرنے والی جماعت ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب قربان جائیے آپ سے، کیا زبردست علمی نقطہ آپ نے پیش کیا، آفرین ہے۔ اس پہ میں آپ کو داد دینا چاہوں گا اس شعر سے: اس زلف پہ پھپتی شبِ دیجور کی سوجی، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ کیا دور کی کوڑی لے کر آئے ہیں، لیکن زبردست کمال کیا ہے آپ، ناسبیوں کی روح کو خوش کیا ہے۔ اول ناسبی سے لے کر آخر ناسبی تک سب آپ کے مرید اور معتقدین بن سکتے ہیں، سارے ناسبی، لیکن اہل ایمان نہیں، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خدا خوفی دی ہے، جن کے دلوں میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے، وہ آپ کے مریدین نہیں بن سکتے، کیونکہ آپ نے تحریف کی ہے حدیث کے اندر۔ خدا کا خوف کیجیے، حدیث کے اندر واضح آپ تحریف کر رہے ہیں۔ اس کا معنی یہاں پر مانگنے والا ہے۔ اچھا، یہ صرف قرآن مجید میں اس جگہ پر اگر مانگنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے تو یہ بھی بتائیے نا کہ قرآن مجید میں یہ ظلم کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یہ بھی بتائیے کہ قرآن مجید میں یہ بغی بینہم حسد کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اٹھا کے دیکھ لیجئے معارف القرآن، تفسیر عثمانی اور تمام تراجم کو جو دیوبند علماء نے لکھے ہیں ترجمے، کیا معنی کیا ہے بغی بینہم کا؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، بغی کا کیا معنی ہے؟ دیکھ لیجئے علماء کیا معنی اس کا کریں، دیوبند کی تراجم دیکھ لیجئے اگر آپ دوسرے ترجمے نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو صرف ایک جگہ پر اگر ایک معنی اس کا طلب کرنا ہے تو کیا سب جگہ پر یہ اسی طرح ہوگا؟ تو یہ جو آپ اس کو ترجیح دے رہے ہیں تو علماء اصولین کے نزدیک ترجیح بلا مرجح باطل ہے، ترجیح بلا مرجح باطل ہے، اس میں کوئی ترجیح دینے والی بات ہے نہیں کہ آپ ایک معنی کو ترجیح دے رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ معنی مراد ہو۔ اگر ہم آپ کی بات کو مان لیتے تب ہم آپ کی بات کو مان لیتے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جماعت کی نشاندہی نہ کی ہوتی اور اس معنی کی تفسیر خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، غیبدان پیغمبر کو یہ بات معلوم ہے کہ ایک زمانہ ایسے آئے گا کہ جو تحریف کرے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا معنی خود ہی بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا؟ بخاری کی روایت، فرمایا وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، عمار کو افسوس ہے، عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، عمار کو وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر باغی گروہ سے مراد تو مانگنے والا، قصاص طلب کرنے والا، یہ معنی بن سکتا ہے، لیکن قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قدسی کہ آپ آنے والے واقعات کو دیکھ رہے ہیں، آنے والے واقعات کو کہ ایسے محرفین پیدا ہوں۔ آپ نے فرمایا عمار، دوبارہ عمار کا نام لے، عمار یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار، عمار ان کو اللہ کی طرف بلا رہا ہو اور وہ عمار کو جہنم کی طرف بلا رہے ہو، وہ عمار کو جہنم کی۔ تو یہاں پر معنی کون سا بنے گا؟ طلب کرنے والا۔ کیا قصاص عثمان کو مانگنے والے جہنم کی طرف بلانے والے ہیں؟ کیا معنی آپ کریں گے یہاں؟ یعنی اگر یہاں پہ باغیہ سے مراد قصاص عثمان کو طلب کرنا ہوتا تو پھر کیا وہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے؟ معنی یہاں پر یہی بنے گا کہ یہ لوگ امیر حق کی اطاعت سے باہر نکلے، جو کہ اہل سنت علماء کا موقف ہے۔ امام علی علیہ السلام اپنی ان تمام جنگوں کے اندر اور صفین کے اندر یہ حق کے اوپر ہے اور باقی خطا کے اوپر ہے بات، یہ تمام اہل سنت علماء نے تمام نے، اب اس میں فرق کیا خطا اجتہادی وغیرہ وہ فرق، لیکن حق علی کے ساتھ، حق پہ علی ہے، دوسرے حق پہ نہیں، حق کی کیٹیگری میں کسی کو نہیں رکھ سکتے، دوسرے خطا پہ ہے، بطلان پہ ہے۔ اب وہ خطا کی آپ کوئی بھی کیٹیگری کریں لیکن حق پہ نہیں ہے وہ لوگ، ایسے بہت کم لوگ ہیں، ابن تیمیہ ناصبی جیسے جس نے کہا کہ دونوں حق کے اوپر، یہ بہت کم لوگ ہیں، ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما دیا کہ یہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ، یدعونہ الی النار، نار کی طرف بلانے والا ہے، اس لیے یہاں پہ آپ یہ معنی نہیں کر سکتے۔ اور میں حیران ہوں کس طرح سے لوگ ان تعویلات کو سن لیتے ہیں اور ماشاءاللہ وہ بابا بھی کہتے ہیں۔ جناب یہ بڑے محققین لوگ ہیں، یہ مفتیان کرام لوگ ان کو سنتے ہیں۔ ایسا زمانہ آیا ہوا ہے کہ لوگ انہی کو بن رہے ہیں اور انہی کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ماشاءاللہ کیا عالم دین ہے، مفتی صاحب ہے۔ تحقیق کا اس زمانے کے اندر کوئی واہ واہ نہیں ہے، ریسرچ کا کوئی اس کے اوپر تعریف نہیں ہے، ریسرچ کے اوپر کوئی رجحان نہیں ہے۔
تعریف کے اوپر کوئی رجحان نہیں، جھوٹ بولنے کے اوپر سارا رجحان، اور لوگ سنتے بھی اسی کا جو جتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے، جھوٹ بولو، حدیث کا غلط معنی کرو اور بس ماشاء اللہ بابا لیتے۔ حدیث کا کیا معنی ہے؟ یہ حدیث ان کی جان نہیں چھوڑنے والی، یہ سارے اس کی ضد میں آتے ہیں، اول ناسبی سے لے کر آخر ناسبی، یہ سارے اس کی ضد میں آتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ تو اس کا معنی یہ ہے، اور قرآن مجید میں یہ جو بغی ہے، مفہوم البغی فی القرآن دیکھ لیجئے آپ کیا کس معنی کے اندر آیا۔ قرآن مجید میں ہے استعلاء کہتے ہیں اس کو، یعنی یہ سرکشی کرنا، سرکشی کے معنی میں آیا ہے، یعنی بغی کا معنی ہوتا ہے سرکشی کرنا، اس کا اصل جو مفہوم ہے وہ یہی ہے۔ تمام لغات کی کتابیں آپ دیکھیں، قرآن مجید میں ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، فبغى علیہم، اس نے اپنی قوم کے اوپر سرکشی کی، القصص۔ اسی طرح یہ ظلم کے معنی میں آیا ہے، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغیر الحق۔ اسی طرح یہ سورہ نحل میں وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اسی طرح یہ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، تمہارا ظلم تمہارے اس کا وبال تمہارے اوپر ہی ہے، اور حسد کے معنی میں آیا ہے سورہ شورى میں وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، کہ انہوں فرقوں میں نہیں پڑے وہ لوگ مگر یہ کہ ان کے پاس علم آیا اور حسد کی وجہ سے وہ آپس میں فرقوں میں پڑ گئے۔ زنا کے معنی میں آیا ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحسنا، اور اپنی باندیوں کو وہ زنا کے اوپر مت مجبور کرو اگر وہ کیا چاہتی ہوں، پاک دامنی چاہتی ہیں۔ اسی طرح یہ حدود اللہ سے تجاوز کرنے کے معنی میں آیا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم، البقرہ۔ اسی طرح دیگر معنوں کے اندر آیا افساد کے معنی میں آیا، معاصی کے معنی میں آیا ہے سرکشی کے، ولو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض، زمین میں سرکشی کر دیں۔ تو یہ اب تراجم دیکھ لیں قرآن مجید کے ترجمے جو ہوئے ہیں، ایک معنی کو لے لینا اور دوسرے معنوں کو چھوڑنا یہ سمجھ سے بالاتر ہے، اور یہ تعویل فاسد ہے، باطل تعویل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار قرآن مجید میں تدبر کریں اور اہل البیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے، ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔